بیوی سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں، ہوٹل بند ہو رہے ہیں۔ یا اللہ، میرے دوستوں کو اتنا امیر کر دے کہ جب ان سے ٹریٹ مانگوں تو رونے والی شکلیں نہ بنایا کریں۔ آج کل لڑکیوں نے اتنے بڑے بڑے موبائل رکھے ہوئے ہیں، اگر 3 سے ضرب دیں تو ان کا قد نکل آتا ہے۔ پیسہ اتنا کماؤ کہ چلغوزے سستے لگنے لگیں، اور حوصلہ اتنا بڑھاؤ کہ مہمانوں کے آگے رکھتے ہوئے موت نہ پڑے۔ اگر بیوی خوش ہو تو شوہر بھی خوش ہوتا ہے، لیکن اگر شوہر خوش ہو تو بیوی سوچتی ہے آخر چکر کیا ہے۔ گرل فرینڈ نے پوچھا آج اتنا موٹا سویٹر کیوں پہنا ہے؟ بوائے فرینڈ نے جواب دیا وہ آج امی کو ٹھنڈ لگ رہی تھی نا۔ ایک عورت کو دفتر سے نکلتے وقت یاد آیا کہ کار کی چابی تو دفتر میں بھول آئی ہوں۔ واپس جا کر دیکھا تو چابیاں نہیں تھیں۔ دوبارہ پرس چھان مارا لیکن چابیاں نہ ملی۔ اف، چابیاں گاڑی میں رہ گئی تھی۔ پارکنگ میں پہنچی تو دیکھا کہ گاڑی غائب ہے۔ پولیس کو فون کر کے گاڑی کا نمبر بتایا اور کہا کہ چابیاں گاڑی میں رہ گئی تھی اور گاڑی چوری ہو گئی۔ پھر دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے میاں کو زندگی کی مشکل ترین کال کی اور اٹکتے ہوئے لہجے میں بتایا کہ گاڑی چوری ہو گئی ہے۔ شوہر بولا بیوقوف عورت، میں تمہیں صبح دفتر میں ڈراپ کر کے آیا تھا۔ عورت نے خدا کا شکر ادا کیا اور میاں سے کہا کہ آ کر مجھے لے جائیں۔ شوہر بولا میں تمہیں آ کر لے تو جاؤں، لیکن پہلے ان پولیس والوں کو تو یقین دلا دوں کہ تمہاری کار میں نے چوری نہیں کی ہے۔ پہلے زمانے کے لوگ بھی کچھ کم نہیں تھے، انٹینا سیٹ کرتے کرتے فروزن سیٹ کر لیتے تھے۔ مرد جو سلوک عورت سے شادی سے پہلے کرتا ہے، شادی کے بعد بھی وہی سلوک کرے تو کوئی طلاق ہی نہ ہو، اور عورت جو سلوک مرد سے شادی کے بعد کرتی ہے اگر شادی سے پہلے کرے تو کوئی شادی ہی نہ ہو۔ سیاستدان بندروں کی طرح ہوتے ہیں، آپس میں اختلاف ہو جائے تو لڑ لڑ کر باغ تباہ کر دیتے ہیں، اور اگر آپس میں اتفاق ہو جائے تو مل جل کر باغ ہی کھا جاتے ہیں، اور یہی کچھ حال ہمارے پاکستان کا بھی ہے۔ کبھی بھی کھانا تیار ہے کہ پہلی آواز پر مت اٹھنا، یہ آواز آپ کو پانی بھرنے اور پلیٹیں لگانے کے لیے دی جاتی ہے۔ کرونا کے باعث اسکول بند ہونے کے بعد جن ماؤں نے بچوں کو گھروں پر پڑھانے کی کوشش کی، ان کی رائے میں 5ویں جماعت تک کے اساتذہ کی کم از کم تنخواہ 2 لاکھ روپے ہونی چاہیے۔ معلوم ہوا کہ ساری مصروفیات مذاق تھیں، پوری زندگی ایک ٹراؤزر اور ایک موبائل فون کے ساتھ گزاری جا سکتی ہے۔ فیصل آباد میں شیخ صاحب کی دکان پر ایک آدمی کفن خریدنے گیا اور شیخ صاحب سے کفن دکھانے کو کہا۔ شیخ صاحب اے دیکھو پاجی، اے کفن 3000 دا ہے تے اے کفن 5000 دا تے اے 10000 دا۔ آدمی شیخ صاحب یہ 10000 والے کفن میں کیا خوبی ہے جی؟ شیخ صاحب پاجی ایستے ساری زندگی بر نہیں آئے گی۔ ایک عورت نے وزیر اعلیٰ صاحب کو فون کیا، بولی ہیلو وزیر اعلیٰ صاحب، میں تو کہتی ہوں آپ لاک ڈاؤن ابھی کچھ دن اور جاری رکھیں، اسے ختم کرنے کی کسی قسم کی جلدی نہ کریں، ہم نے اپنے شوہروں کو خوب کام پہ لگایا ہوا ہے۔ ایک لڑکی نماز پڑھ کر شادی کے لیے دعا مانگنے لگی تو شرما گئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ، میں اپنے لیے نہیں مانگتی، بس میری امی کو ایک خوبصورت سا داماد دے دے۔ پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ کچھ دنوں کے بعد اس کی چھوٹی بہن کی شادی ہو گئی۔ اسی لیے بابا جی کہتے ہیں کہ دعاؤں میں ڈرامے نہیں کرنے چاہیے۔ پیار ہو تو ہیر رانجھے والا، ورنہ آج کل کی لو سٹوری تو لیٹ ریپلائی پر ہی دی اینڈ ہو جاتی ہے۔ ساری دنیا پاگل ہو جانی ہے۔ آخر میں پتہ لگنا ہے کہ چائنا سے آنے والی بیماری کا علاج کرشی جوہر جوشاندے میں چھپا تھا۔ آج میرے بھائی سے محلے والوں نے شکایت کی کہ اپنے بھائی کو لگام دو۔ بھائی نے کہا لگام گھوڑے کو ڈالی جاتی ہے، گدھے کو نہیں۔ بیوی نے بڑے پیار سے شوہر کے پاس آتے ہوئے کہا دیکھیں جی، منی اور ببلو کے علاوہ ہمارا ایک بچہ اور بھی ہونا چاہیے۔ شوہر مہنگائی بہت ہے بیگم، اس لیے یہ 2 بچے ہی کافی ہیں۔ بیگم وہ تو ٹھیک ہے مگر میں پریشان ہوں۔ شوہر بولا ایسی پریشانی بیگم؟ بیگم پریشانی یہ ہے کہ اگر ببلو کو اللہ نہ کرے کبھی کچھ ہو گیا تو ہمارا کون سہارا ہوگا؟ یہ سن کر شوہر بھی پریشان ہو گیا۔ بیوی پریشان کیوں ہو گئے؟ کیا سوچ رہے ہو؟ شوہر میں سوچ رہا ہوں کہ میں دوسری شادی کر لوں، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو۔ ابھی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ شوہر کو کچھ ہو گیا۔
2 دن بعد ہوش آیا تو پتا چلا کہ ٹیبل پر رکھا گلدان زور سے سر پر پڑا تھا۔ لڑکے والے: بیٹی شرماؤ مت، کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لو۔ لڑکی لڑکے سے: آپ نے اگر یہ سموسہ نہیں کھانا تو میں کھا لوں۔ پیار ایک وائرس ہے اور میری امی کی چپل ایک اینٹی وائرس ہے۔ جب عورت کی اولاد جوان ہو جاتی ہے تو اسے اپنا غصہ اتارنے کے لیے کوئی تو چاہیے ہی ہوتا ہے، اور پھر اس کی نظر گھر میں بیٹھے اخبار پڑھتے یا موبائل کے ساتھ بزی شوہر پر پڑ جاتی ہے۔ چلے ہی جائیں گے تیری محفل سے، بس یہ تھوڑے سے چاول تو کھا لینے دو۔ بابا جی کہتے ہیں کہ عشق ہو یا پھر خارش، کرنے میں مزہ بہت آتا ہے۔ جب آپ بور ہو رہی ہوں تو ایک انجان نمبر پر میسج بھیج دیں کہ لاش ٹھکانے لگا دی ہے، اب کیا حکم ہے، آگے پھر جو بھی ہوگا کم از کم بوریت نہیں ہوگی۔ زبیدہ آپا کا جان لیوا ٹوٹکا۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ اگر تنقید کرنے والوں کو مطمئن کرنے کے لیے آپ پانی پر بھی چل کر دکھائیں گے نا، تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ اسے تیرنا نہیں آتا اسی لیے چل رہا ہے۔ میں کیوں کروں دعا کہ تمہیں میری عمر بھی لگ جائے صاحب، کیا پتا یہ میرا آخری دن ہو اور تسی بھی نال ہی ٹنگے جاؤ۔ ماں اپنے بیٹے سے: بیٹا تو اپنے بال کیوں نہیں کٹوا لیتا؟ بیٹا: امی جان آج کل لمبے بال رکھنا فیشن ہے۔ ماں بولی: وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، پر لوگ تیری بہن کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور تجھے پسند کر کے چلے جاتے ہیں۔ بعض لڑکیاں پورا میک اپ کر کے بھی کارٹون بنی ہوئی ہوتی ہیں اور بعض 10 روپے کا سرما لگا کر ہی پورا بندہ نمٹا دیتی ہیں۔ اپنے محبوب کو سستے ناموں سے نہ پکاریے، میرا سونا، میرا جانو، بیبی، شوگر، چاکلیٹ، سویٹ کینڈی، بسکٹ، کیک وغیرہ۔ یہ محبوب کی ویلیو کم کرتے ہیں۔ یہ چیزیں 100 یا 1000 روپے میں بھی مل جاتی ہیں۔ نیا سوچیں اور محبوب کو مہنگے ناموں سے پکاریں، جیسے میرا پیٹرول، میرا ڈیزل، میرا آئی فون، میرا ہیلی کاپٹر، میرا اے سی، میرا تیل کا کنواں، میرا محل، میری فیکٹری۔ محبوب کی ویلیو بڑھائیں، زندگی کو آسان بنائیں، اور ہاں موسم کے حساب سے محبوب کو چلگوزہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بیوی مرد کی طاقت ہوتی ہے، باقی خواتین مرد کی کمزوری۔ سائنس کہتی ہے پانی ابالنے سے جراثیم مر جاتے ہیں، تو کیا جراثیم کی لاشیں پانی میں ہی رہ جاتی ہیں؟ اسٹوپڈ سائنس۔ اور یہ انگریز یہ اب آپ کو A to Z کہتے ہیں، ہم انہیں پاگل اور یہ ہمیں میڈ کہتے ہیں۔ جیتی جاگتی امی کو ممی اور زندہ باپ کو ڈیڈ کہتے ہیں، اور تو اور سمندر کے کنارے کو بیچ کہتے ہیں۔ اگر نیوٹن پاکستانی ہوتا وہ گرا ہوا سیب تو کھاتا ہی، الٹا 2-4 توڑ کر گھر والوں کے لیے بھی لے جاتا۔ والا اتنا تماشا بالکل نہیں کرتا۔ ایک نشئی سے پوچھا گیا کہ آپ آنے والی نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نشئی: اگر میری مانے تو نہ آئیں، حالات بہت خراب ہیں۔